Assalamu alaikum, dear students. Lecture number 9 and the course is the same as usual. Radio news, reporting and production. 8 لیکچرز ہم اب تک پڑھ چکے ہیں اور 8 لیکچرز میں ہم ریڈیو کے بارے میں اور ریڈیو نیوز کے بارے میں بہت کچھ پڑھ چکے ہیں اب تک، اور مجھے توقع ہے as I say as usual that everything would be in your notebooks and everything would be in your minds as well. امید ہے کہ آپ سبھی جو آپ کی مصروفیات ہیں وہ سبھی اب ختم کر کے یہاں پہ بیٹھے ہوں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ذہن میں ہو کہ ابھی لیکچر ختم ہو یا تھوڑا سا سر جو ہیں پاز لیں تو ہم کوئی کام نپٹا کر کے آ جائیں. تو ایسا ہرگز نہ کیجیے گا، کیونکہ your attention is very much necessary while the whole lecture. So, following the custom, again today the recap of the previous lecture. Previous lecture میں جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے سمپل نیوز جو ہیں وہ ہم نے شروع کی ہوئی تھیں، اور سمپل نیوز میں ہم نے مختلف چیزیں ڈسکس کر لی تھی کہ واٹ آر دوز ڈفرنٹ ٹائپس وچ مے بی پٹ انڈر دی ہیڈ آف سمپل نیوز. سمپل نیوز میں سب سے پہلے تو ہم نے النس کی خبر پڑھی، اور النس کی خبر پڑھتے ہوئے آپ کو میں نے بہت ساری چیزیں بتائیں کہ وین یو آر کورنگ اینی news story about the illness of anybody, what are those factors and what are those prerequisites and what are those essentials which must be in your mind. First of all, you must know that who the person is you are going to cover. بیمار کون ہے. اس کے علاوہ another important thing, what is his identification, what is his status, why do you think he must be reported or his illness must be reported in radio news or in radio bulletin. اس کی وہ کون سی وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ اسے رپورٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو illness ہے اس کی وجوہات کیا ہیں. کیا اس کی کوئی کرونک بیماری چل رہی ہے، بہت عرصے سے بیماری جو ہے وہ چل رہی تھی اور بعد میں ڈائگنوز ہوئی، یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا، یا یہ ہے کہ کوئی موسمی بخار کے زیر اثر وہ شخص جو ہے وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا ہے، اور اگر ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں بھی ہوا تو اگر وہ گھر پہ ہے تو گھر پہ اس کی جو تیمارداری ہے وہ کس طرح سے ہو رہی ہے، کون سا ڈاکٹر اسے اٹینڈ کر رہا ہے، اور اس کی جو بیماری ہے وہ کس سٹیج پہ ہے، whether it is a fair kind of illness or it is a kind of critical situation. کیا ہے اس کی سچویشن. اس کے علاوہ جو اس کی ایج ہے وہ لکھنا بہت ضروری ہے. جس طرح کہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں میں مہدی حسن جو معروف سنگر ہیں وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، تو بہت سارے فیکٹرز میں ایک بنیادی فیکٹر یہ بھی تھا کہ ناؤ ہی از ان دیٹ فیز آف ایج ویئر النس از اے ویری کامن تھنگ. تو اس کے لیے کون کون سی شخصیات جو ہیں انہوں نے وزٹ کیا مہدی حسن کو، یا جو بھی پرومیننٹ فگر ہے وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے کسی بھی وجہ سے، تو جو مشہور شخصیات اس علاقے کی ہیں یا اس ملک کی ہیں وہ اسے وزٹ کرتی ہیں یا جو اس کے شعبے سے وابستہ ہیں. اس کے علاوہ النس کی خبر میں ہم نے یہ دیکھا تھا، اینڈ دیٹ از ویری مچ نیسسری اینڈ امپورٹنٹ، کہ اگر تو وہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے تو اس کی آپ جو کوریج کرتے ہوئے اس خبر کی آپ اس کا نام نہیں دیں گے. لیکن اگر ہاسپٹل جو ہے وہ پبلک سیکٹر کا ہے، when I say public sector, it means that it is being governed and administered by government. یہ ٹرم ہے پرائیویٹ سیکٹر میں وہ ہاسپٹلز ہوتے ہیں یا وہ انسٹیٹیوشنز یا وہ ادارے ہوتے ہیں کہ جو کسی بھی شخص کی ملکیت ہوتے ہیں، کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی ملک میں، کسی بھی شہری کی وہ ملکیت ہوتے ہیں، یا there might be a number of people who have collectively started that very institute or that very hospital or anything. کوئی بزنس بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو پبلک سیکٹر ہے، when we say public، عام طور پہ یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ پبلک کا مطلب یہ ہے کہ عوام ہے اور لوگ ہیں، لیکن یہ ایک مخصوص ٹرم ہے. پبلک سیکٹر میں وہ والی چیزیں آتی ہیں کہ جو گورنمنٹ اونڈ ہوا کرتی ہیں. تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جب بھی ہاسپٹل کا آپ نے ذکر کرنا ہے کسی بھی شخص کی بیماری کے سلسلے میں، اگر وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے تو آپ نے ہاسپٹل کا نام تب دینا ہے if it is in public sector and it is governed and administered by government. لیکن اگر یہ پرائیویٹ ہے تو پھر آپ اس کا نام نہیں دیں گے، کیونکہ یہ ایک طرح سے پبلسٹی ہو جاتی ہے، اور پبلسٹی جو ہے
خبروں کا حصہ نہیں ہوا کرتی. آپ جانتے ہیں کہ میڈیا میں ویدر اٹ از نیوز پیپر اور اٹ از ٹی وی اور اٹ از ریڈیو, وہاں پہ جو پبلسٹی ہوتی ہے کسی بھی چیز کی, پرائیویٹ اونڈ کوئی بھی چیز ہو, اس کے لیے آپ باقاعدہ وہ کمرشلز ہوتے ہیں, اس کی ایک مخصوص ٹیرف ہے, اس کی مخصوص پیمنٹ ادا کرنی پڑتی ہے, اور اس کے بعد وہ ٹائم سلاٹ جو ہے وہ خریدا جاتا ہے, اور اس کے بعد اس کی پبلسٹی ہوتی ہے, اس کی ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ النس کی خبر کور کرتے ہوئے آپ نے جن مختلف چیزوں کو دیکھنا ہے ان میں ایک تو میں نے جس طرح کو بتایا کہ بیماری جو ہے اس کی نوعیت کیا ہے, کس سٹیج پہ ہے, کون سا ڈاکٹر اسے ڈیل کر رہا ہے, اور کون سے لوگ جو ہیں انہوں نے اس کی تیمارداری کی ہے, عیادت کی ہے, ہاسپٹل میں گئے ہیں, اور اس کے علاوہ ہاسپٹل کا نام جو ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ایج کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اس کی ایج کیا ہے. اچھا, بیماری کی خبر کے ساتھ ہی ایک دوسری خبر ہے کہ ڈیتھ. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ جو شخص ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا ہے اسی کی ڈیتھ ہوئی ہے. ڈیتھ کسی بھی شخص کی ہو سکتی ہے, کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, کوئی حادثہ ہو سکتا ہے, ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, یا نروس بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے, برین ہیمریج ہو سکتا ہے. دیر آر سو مینی کوزز جس کی وجہ سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. ڈیتھ کی خبر کور کرتے ہوئے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے, جس طرح کہ میں نے آپ کو مختلف وجوہات بتائی ہیں. اس کے علاوہ آپ نے اس کا جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے, اس کی معاشرے میں جو ایک عزت ہے یا اس کا مقام ہے یا جس وجہ سے آپ اس کی خبر دے رہے ہیں وہ آپ ضرور دیں گے. اس کے علاوہ ڈیتھ کی خبر کور کرتے ہوئے اس کا جو ایک ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے کہ اس نے تعلیم کہاں سے حاصل کی, وہ کس اسکول میں گیا, کس کالج میں گیا, کس یونیورسٹی میں گیا, اگر وہ یونیورسٹی تک پہنچا ہوا ہے, اس کی جو تعلیم ہے اس نے کتنے اس کے مدارج طے کیے ہیں, یہ آپ اس کی خبر میں دیں گے. اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کے جو ہابیز تھیں یا اس کے انٹرسٹ تھے وہ کیا تھے. دیر آر پیپل ہو آر پولیٹیشینز اینڈ دیو گاٹ اے کین انٹرسٹ ان پلئنگ گولف, اور دیر آر پیپل ہو آر لائک ایکٹرز بٹ دیو گاٹ اے کین انٹرسٹ ان ہنٹنگ, وہ شکار کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی ہابی جو ہے وہ گولف کھیلنا ہے, کچھ لوگ شوقیہ طور پہ کرکٹ کھیلتے ہیں, یا بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو مختلف دوسری فیلڈ سے وہ پولیٹکس میں آئے ہیں. کچھ اداکار ہیں وہ پولیٹکس میں آ گئے, یا کچھ ایسے ہیں کہ جو کھلاڑی ہیں وہ پولیٹکس میں آئے. تو ان کی زندگی کی جو اہم چیزیں ہیں, اہم اچیومنٹس ہیں, وہ آپ اس میں دیں گے. اینڈ اف دا پرسن ہیز گاٹ اینی کائنڈ آف ڈسٹنکشن ایٹ اینی لیول, like he's got any pride of performance or he's got any kind of medal, then this is very much important to mention that achievement or that distinction as well in that very news story. Afterwards, you need to mention in that very story that how many people were there at his funeral ceremony, کتنے لوگ جو تھے اس کے funeral کا جو ایک گیدرنگ تھی اس میں تھے, اور اس کے علاوہ اس میں ایکٹیو کتنے تھے, ان کے جو ریلیٹیوز تھے وہ کتنے تھے, اور جو کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ریلیٹیوز باہر ہوتے ہیں اور وہ دے آر ویری مچ امپورٹنٹ, کہ ان کا جنازے میں شریک ہونا بہت ضروری ہے, اور وہ بھی اپنی جگہ پہ معاشرے میں ایک بہت مقام رکھتے ہیں, کیا وہ اس کے جنازے میں شریک ہو پائے یا نہیں. Like all these kind of things are very much necessary in covering this kind of story that is called death story. اس کے علاوہ ہم نے فیونرل کی اسٹوری ہم نے کی, جو میں نے اسی کے ساتھ ہی کور کر دی ہے, cause it's a kind of recap and the details I have told you in the previous lecture. اس کے علاوہ سمپل نیوز میں ہم نے ایک اور چیز پڑھی, ایک اور ٹائپ آف نیوز, دیٹ از ایکسیڈنٹس اینڈ فائرز. ان کو ہم نے اکٹھا پڑھا ان ٹوٹیلٹی. وہ یہ تھا کہ جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں مختلف لیول کے, چھوٹا ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے روڈ پہ جس میں ایک ٹرالا جو ہے ایک گاڑی کے ساتھ ٹکرایا ہے اور اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے, وہ جاں بحق ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ بڑے لیول پہ بھی ہو سکتا ہے, اس سے قدرے بڑے لیول پہ کہ 2 بسیں آپس میں ٹکرا گئی ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس کا شکار ہوئے ہیں, اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہاسپٹل میں لے جائے گئے ہیں. اس کے علاوہ بڑے لیول پہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح پچھلے دنوں میں پاکستان میں بھی ہوا کہ ٹرین کا حادثہ ہو گیا, ٹرین جو ہے وہ پٹری سے نیچے اتر گئی, یا کوئی تخریب کاری کی وجہ سے ٹرین جو ہے وہ اپنی پٹری سے اتری ہے, تو اس کی وجہ سے بہت سارا نقصان ہوا ہے, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کا شکار ہوئے ہیں. تو اس طرح کی خبریں کور کرتے ہوئے ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ آپ نے وہ پریسائز نمبر آف پیپل ہو ہیو بیکم دا کیجوالٹیز
in that very accident. اس کا کور کرنا بہت ضروری ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ متعلقہ اتھارٹیز کے پاس آپ جائیں اور آپ کو پتا چلے گا کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں, کتنے لوگ جو ہیں وہ انجرڈ ہیں اور ان کو قریبی ہاسپٹل میں لے کر کے جایا گیا ہے. اینڈ اس کا جو ہاسپٹل کا نام ہے وہ بتانا بہت ضروری ہے. جس لوکیلٹی میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے, جو علاقہ ہے, ضلع ہے, یا جو ایک قریبی علاقہ ہے اس جگہ سے جہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, اس کا نام دیا جانا بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد پھر ہاسپٹل کا نام بتایا جانا بہت ضروری ہے کہ قریبی سول ہاسپٹل میں یا مقامی ہاسپٹل میں جو زخمی ہیں انہیں لے جایا گیا ہے. اس کے علاوہ اگر حادثہ اس نوعیت کا ہے, لائک بہت بڑا حادثہ ہے جس میں لوگوں کی شناخت کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے, اور وہ جو لوگ اس حادثے کا شکار ہیں وہ بڑا عرصے سے گھر سے نکلے ہوئے ہیں یا بڑے عرصے سے نہیں بھی نکلے ہوئے, لائک دیر ازنٹ اینی سورس فار دا پیپل ہو آر ویٹنگ دیئر بیک ایٹ ہوم, فار دوز پیپل ہو آر ٹریولنگ اینڈ انلکیلی دے ہیو میٹ کائنڈ آف ایکسیڈنٹ. جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, دے آر ویٹنگ فار دا پرسن, اور انہیں پتا چل چکا ہے کہ ایک حادثہ رونما ہو چکا ہے, اینڈ دے آر ویری کنفیوزڈ ویدر دا پرسن ہو دے آر ویٹنگ ویدر ہی واز ٹریولنگ ان دا سیم وہیکل اور ناٹ. تو اس کے لیے بتانا بہت ضروری ہے کہ جو لوگ انجرڈ ہیں یا جو لوگ اس میں جاں بحق ہو گئے ہیں ان کی آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے اس کا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کو آپ اپنے نیوز بلیٹن کا حصہ بنائیں گے. آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے دیر آر ڈفرنٹ سورسز. ایک تو وہاں پہ جو ایک عملہ تعینات ہوگا پولیس کا یا جو بھی اس علاقے کے جو انتظامیہ ہوگی وہ جو جائے حادثہ پہ پہنچتے ہیں, ان سے آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ جو لوگ جن کی ڈیتھ ہوئی ہے, جو اس حادثے کا شکار ہوئے ہیں, ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے. بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ شناختی کارڈ رکھتے ہیں وائل ٹریولنگ, یا ان کے پاس پاسپورٹ ہوتا ہے یا ڈرائیونگ لائسنس ہوتا ہے. لائک دیز آر دا تھنگس تھرو وچ دی آئیڈینٹیفیکیشن آف دی پرسن ہو واز ٹریولنگ اینڈ ہیز ڈائڈ, ان کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ پتہ چل سکتی ہے. یا جو لوگ جا چکے ہیں انجرڈ ہیں اور وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو چکے ہیں, ان کی آئیڈینٹیفیکیشن از ویری مچ easier than those people who have died, کیونکہ ان کا آپ انٹرویو ریکارڈ کر سکتے ہیں, ان کی وائس جو ہے وہ سنائی جا سکتی ہے اس پہ ریڈیو پہ, اور لوگ جو ہیں جو ریڈیو سن رہے ہیں وہ اس شخص کی آواز سن کے, اس کا نام سن کے وہ اس جگہ پہ جا کے تو رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے اس پیارے یا جو بھی ان کا کوئی ریلیٹیو ہے اس کی وہ خبرگیری کر سکتے ہیں. اس کی بہت بڑی اگزامپل جو تھی جو ارتھ کویک آیا, اس میں اسپیشلی جو ریڈیو تھا اس نے ایک بڑا وائٹل رول پلے کیا. اس میں آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو تھے ریڈیو سے متعلقہ وہ ان علاقوں میں بھی پہنچے کہ جہاں پہ عام لوگوں کا جانا جو تھا بہت دشوار تھا, اور وہاں پہ انہی کی وجہ سے بہت ساری جو امدادی ٹیمیں ہیں وہ وہاں پہ پہنچی. اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جو ملبے کے نیچے دبے ہوئے تھے انہیں وہاں سے ملبے سے نکالا گیا, ان کی وائسز سنوائی گئیں, اور ان کے جو ریلیٹیوز ملک کے مختلف حصوں میں رہتے تھے انہیں پتا چلا کہ ہمارے یہ جو ریلیٹیوز ہیں یہ حادثے کا شکار ہو گئے ہیں, ارتھ کویک کا شکار ہوئے ہیں اور یہ بچ گئے ہیں. تو اس طرح بہت سارے لوگ جو تھے وہ اپنے رشتہ داروں تک پہنچے, اور وہاں سے پھر وہ جہاں جہاں پہ انہوں نے جانا تھا, جہاں جہاں انہیں نئی جگہ پہ آباد کیا گیا وہاں تک وہ پہنچے. سو دیز آر ویری امپورٹنٹ تھنگس کہ کتنے لوگ جو ہیں اس حادثے کا شکار ہوئے ہیں, کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں, انہیں کس ہاسپٹل میں لے کر کے جایا گیا ہے, اور ان کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے اس کا بتانا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے علاوہ جو فائرز کی خبریں ہیں اس میں پراپرٹی کا کتنا نقصان ہوا ہے, آگ لگ گئی ہے کسی جگہ پہ, تو جس جگہ پہ آگ لگی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں آگ لگنے کی. اس کے علاوہ کتنی پراپرٹی کا نقصان ہوا ہے, اور اگین جو کیجولٹیز ہیں کتنے لوگ جو ہیں اس حادثے کا شکار ہوئے ہیں. کوز آگ کا لگنا جو ہے یہ بھی ایک طرح کا حادثہ ہی ہے, اس لیے وی ہیو بریکٹڈ اٹ ود ایکسیڈنٹ, دا نیوز آف ایکسیڈنٹ. تو اس کے علاوہ ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا کرائمز. جو جرم ہے یہ ہمارے معاشرے کا یا کسی بھی انسانی معاشرے کا ایک لازمی حصہ ہے. آپ جتنا بھی معاشرے کو سدھارنے کی کوشش کریں, لیکن جو ایول ہے دیٹ از آلویز دیئر. اینڈ جو اس حوالے سے جو بھی خبریں ہیں وہ نیوز پیپر کا حصہ بھی بنتی ہیں, نیوز بلیٹنز کا حصہ بھی بنتی ہیں, ریڈیو ہو یا ٹی وی ہو. تو جب ہم نے کرائمز کی خبریں کی ہیں تو کرائم کی خبر کرنے کے دوران ہم نے جو پڑھا اس میں سب سے پہلے تو وی ٹچڈ اپون ہومیسائڈ. ہومیسائڈ ہوتا ہے کسی کو قتل کر دینا, کسی کو جان سے
مار دینا. اس میں ہم نے ہومیسائڈ کی بہت ساری اقسام پڑھی. کچھ قتل ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہو جاتے ہیں لائک دے آر ناٹ ڈیلیبریٹ کائنڈ آف کلنگس, نادانستگی میں قتل ہو جاتا ہے. آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں یا کوئی بھی شخص گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے اور اچانک اس کی گاڑی کے سامنے کوئی شخص آ گیا ہے, وہ زخمی بھی ہو سکتا ہے اور اپنی جان سے بھی جا سکتا ہے. تو اس میں اس شخص کا جس نے مارا ہے یا جس کی گاڑی کے سامنے وہ آیا ہے, حالات اور واقعات جو ہیں سرکمسٹانسز بتائیں گے کہ وہ شخص جو ہے جس کی گاڑی کے سامنے وہ آیا ہے اس میں اتنا زیادہ قصور نہیں ہے جتنا اس شخص کا کہ جو گاڑی کے سامنے آ گیا اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. اس کو ہم مین سلوٹر کہتے ہیں. یہ پریویس لیکچر وی ہیو ڈسکسڈ ان ڈیٹیل کہ مین سلوٹر کیا ہے. اس کے علاوہ کوئی قتل ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص دوسرے کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے, ایک دیٹ از اے پلانڈ کلنگ آف اینی باڈی, اس کو ہم مرڈر کہتے ہیں. مین سلوٹر a kind of killing in which the person who has killed, his intention is not there. That is unintentional killing of anybody. کسی بھی طرح سے ہو سکتا ہے. وہ گاڑی کی ٹریفک کے حادثے میں اگر کوئی شخص مر جاتا ہے, بہت عام اگزامپل ہے. اس کے علاوہ اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. اور اگر ایک شخص جو ہے اسے کسی پلاننگ کے ذریعے سے قتل کیا گیا ہے, first they have drawn a kind of planning, they have made a planning and afterwards very cold bloodedly they have killed anybody, that is called murder. اس کے علاوہ اگر کوئی عام شخص ہے, جس طرح کے آپ دیکھتے ہیں کہ پانی لگانے کا مسئلہ ہوا دیہات میں, اور ایک شخص نے کہا کہ جی یہ ٹائم جو تھا یہ میرے کھیت کو پانی لگنا چاہیے تھا اس وقت, دوسرا کہتا ہے کہ میرے کھیت کو پانی لگنا چاہیے تھا. اسی بات پہ ان کی آپس میں تکرار ہوئی اور وہ تکرار اس حد تک بڑھی کہ ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا. جو اس طرح کا قتل ہے, دیٹ از obviously this is not a planned kind of killing but it is intentional killing. اس میں اس کی انٹینشن جو تھی وہ شامل تھی. ایسا جو قتل ہے وہ مرڈر ہے. لیکن اگر کوئی بہت مشہور شخصیت ہے کسی علاقے کی, جس طرح کوئی پولیٹیشین ہے, کوئی منسٹر ہے, کوئی وزیر ہے, جس طرح امریکہ کا صدر کینیڈی تھا, اس کی کلنگ ہوئی, یا کوئی بہت ہی مشہور قسم کا سنگر ہے وہ قتل کر دیا جاتا ہے, کوئی اداکار قتل کر دیا جاتا ہے, تو اس کو ہم اسیسینیشن کہتے ہیں. دیٹ از اسیسینیشن. اور جو پرسن اسے قتل کرتا ہے, ہی از اسیسن. یہ ایک اور قسم ہے قتل کرنے کی. اس کے علاوہ جرائم کی خبریں کرتے ہوئے ہم نے اسولٹ ایک جرم ہے وہ ہم نے پڑھا کہ آپ کسی زبردستی آپ کسی کو زخمی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی شخص جو ہے وہ اس کے اوپر جان لیوا حملہ کرتا ہے. شخص جو ہے جس کے اوپر حملہ کیا گیا ہے وہ مرا تو نہیں ہے لیکن وہ اس میں زخمی ہوا ہے, اور زخمی نہیں بھی ہوا تو جو تھریٹ ہے دیٹ از آلسو اے کائنڈ آف اسالٹ. اس کے علاوہ جو ہم نے پڑھا اس میں کڈنیپنگ تھا, ایک کہ اغوا برائے تاوان, یا کسی بھی وجہ سے جو اغوا کرنے والا ہے اس کے کچھ مخصوص مقاصد ہیں اور ان مقاصد کے حصول کے لیے کسی بھی شخص کو اغوا کر لیا جاتا ہے, اس کو کڈنیپنگ کہا جاتا ہے. اور اگر کسی بچے کو اغوا کیا ہے تاوان کے لیے تو پھر بعد میں وہ جو جس نے اغوا کیا ہے وہ ان کے ورثاء سے, بچے کے ورثاء سے رابطہ کرے گا اور اس کے بعد وہ تاوان جو ہے اس کو ڈیمانڈ کرے گا. اگر کوئی بچہ نہیں ہے اور کوئی امپورٹنٹ فگر ہے کسی معاشرے کی تو ان کے پھر اپنے مخصوص مفادات ہو سکتے ہیں کہ جو گورنمنٹ سے منوانا چاہ رہے ہیں یا اس شخص سے منوانا چاہ رہے ہیں. تو جو ایک رپورٹر ہے اس نے جب کڈنیپنگ کی خبر دینی ہے تو اس نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ جو کڈنیپنگ ہوئی ہے, کسی کا اغوا کیا گیا ہے, تو اس کی وجوہات کیا ہیں, اور اس کے علاوہ جو کڈنیپرز ہیں ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں. اس کے علاوہ ایک اور ہم نے ٹائپ آف کرائم پڑھی, دیٹ از کالڈ لارسنی, LARCENY. لارسنی میں کسی کی جائیداد کو زبردستی اپنے نام کروا لینا, اس کو لارسنی کہتے ہیں. زبردستی بھی کروائی جا سکتی ہے, تھریٹ کے ذریعے سے بھی کروائی جا سکتی ہے, دھوکہ دہی کے ذریعے سے بھی کسی کی جائیداد اپنے نام کروائی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ ہم نے ایک اور پڑھا وہ تھا تھیفٹ کے چوری. چوری کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے, لائک وین وی ڈیفائن تھیفٹ اٹ مینس دیٹ ٹو ٹیک اوے اینی باڈیز بلونگنگ وین اٹ از ناٹ ان ہز نالج. کسی کے شخص کے نالج میں یہ چیز نہیں ہے کہ آپ اس کی چیز کو لے کر کے جا رہے ہیں, تو دیٹ از تھیفٹ. وہ آپ کے خلاف ایک مقدمہ, یا جو بھی شخص چوری کرتا ہے اس کے خلاف مقدمہ درج ہو سکتا ہے.
اس کے علاوہ اس سے اگلی سٹیج جو ہے تھیفٹ سے وہ ہے رابری، ڈاکہ. کہ ڈاکہ اسے کہتے ہیں کہ کسی شخص کو پتا ہو کہ مجھ سے یہ چیز چھینی جا رہی ہے اسلحے کے زور پہ یا کسی بھی طرح کے تھریٹ کے زور کے اوپر کسی سے اس کی بلونگنگز چھین لینا. اور ہو سکتا ہے کہ اس ڈاکے میں جس سے وہ چیزیں چھینی جا رہی ہیں اسے کوئی فزیکل نقصان بھی پہنچایا جا سکتا ہے. اور بعض اس طرح کی خبریں بھی آتی ہیں کہ جسے چیز چھینی جا رہی ہے he offered kind of resistance and because of offering that resistance he had to die. اسے قتل کر دیا جاتا ہے. روبرز جو ہیں ڈاکو اسے مار دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ایک اور قسم پڑھی that is embezzlement. embezzlement کو اردو میں غبن کہتے ہیں. غبن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص ہے وہ کسی ایسے عہدے پہ کام کر رہا ہے کہ جہاں پہ روپے کا لین دین ہے اور وہ اس کا روپیہ نہیں ہے بلکہ جس کمپنی میں کام کر رہا ہے، جس فرم میں کام کر رہا ہے یا جس بینک میں وہ شخص کام کر رہا ہے وہ ایکچولی اس کی ملکیت ہے، اسی کا پیسہ ہے. تو اس کی ڈیوٹی جو ہے وہ یا تو گننے کی ہوگی پیسے کو، کرنسی کو، یا اس نے ڈپازٹ کروانا ہے یا لاکر میں اس نے اسے لاک کرنا ہے. تو اس دوران وہ پیسے جو ہیں وہ بیچ میں سے نکال لے گا. embezzlement. اس کے علاوہ ہم نے ایک اور کائنڈ پڑھی کرائم کی دیٹ از کالڈ فورجری. فورجری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو دھوکہ دینا، جعلی سائن کر کے کسی کے آپ کوئی شخص جو ہے وہ پیسہ نکلوا لیتا ہے، دیٹ از فورجری. جعلی سائن کر کے کسی کی جائیداد جو ہے وہ ہتھیائی جا سکتی ہے، جس طرح کہ لارسنی میں نے آپ کو بتایا دیٹ از آلسو a kind of forgery. So this was a kind of recap of our previous lecture and we were discussing types of crime and now onward we are going to discuss the rest of the types of crime. تو جو next type ہے that is arson. 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 آگ لگا دینا جان بوجھ کے کسی کے گھر کو، کسی کی پراپرٹی کو، کسی کی فیکٹری کو یا کہیں پہ بھی. ہم نے دیکھا تھوڑی دیر پہلے ہم نے کیا ایکسیڈنٹس اینڈ فائرز. اس میں فائرز جو آگ لگی تھی ان دیٹ ویری کیس اس میں کسی شخص کی انٹینشن شامل نہیں تھی بلکہ وہ ایک حادثہ تھا جس کی وجہ سے آگ لگ گئی. گھر میں کچھ لوگ سوئے ہوئے تھے، لائٹ چلی گئی، لوڈ شیڈنگ تھی، موم بتی جلائی گئی اور موم بتی جو تھی اس سے کسی ایسی چیز نے آگ پکڑ لی کہ جسے آگ لگ سکتی ہے، جیسے لحاف ہے یا کوئی بھی چیز ہے، تو پورے گھر کو آگ لگ گئی اور پورا گھر جو ہے اس کی لپیٹ میں آ گیا. لیکن جو آرسن ہے اس میں ڈیلیبریٹلی somebody is setting anybody's property on fire. کسی کی فیکٹری کو جان بوجھ کے آگ لگا دینا، وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، کوئی دشمنی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ یا کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے، پیشہ ورانہ رکاوٹ ہو سکتی ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. تو کسی کی جائیداد کو آگ لگا دینا جان بوجھ کے اس کو آرسن کہا جاتا ہے. اور یہ پتہ چلتا ہے بعد میں جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے. رپورٹر کے لیے جو ایک ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ جہاں کہیں پہ بھی آگ لگی ہے اس کی سب سے پہلے تو وہ خود انویسٹیگیشن کرے. ہم جب رپورٹنگ پڑھیں گے تو اس میں ایک انویسٹیگیٹو رپورٹنگ ہے جس کو ہم انشاءاللہ ان ڈیٹیل پڑھیں گے کہ کس طرح جو رپورٹر ہے وہ انویسٹیگیشن کر سکتا ہے. اس کے علاوہ جو انویسٹیگیشن ہے، اگر رپورٹر انویسٹیگیشن جو ہے وہ اپنے طور پہ نہیں بھی کر رہا لیکن جو فرسٹ ہینڈ انویسٹیگیشن ہے جو بہت زیادہ نیسسری ہے اینڈ دیٹ از اے پارٹ آف دی ڈیوٹیز آف اینی رپورٹر، وہ یہ ہے کہ وہاں پہ یقیناً پولیس بھی آئی ہوگی اور پولیس کا جو بھی انسپیکٹر ہے یا جو بھی آفیشیل ہے وہاں پہ جو انویسٹیگیشن کر رہا ہے اس سے فرسٹ ہینڈ نالج لیا جا سکتا ہے کہ آیا یہ جو آگ لگی ہے یہ ایک حادثے کی وجہ سے لگی ہے یا اس کے پیچھے کسی کی سازش ہے، کسی نے جان بوجھ کر کے لگائی ہے. اگر تو یہ جان بوجھ کر کے لگائی گئی ہے تو ہم اسے آرسن کہتے ہیں. اس کے لیے ایک اسپیشل ٹرم ہے ARSON as I told you earlier. اس کے علاوہ another kind of crime is mugging. MUGGING. جی بالکل MUGGING. Mugging is a kind of crime in which a person takes another person into a dark kind of slum or street and there he threatens that very person and takes away his belongings. کوئی شخص کسی کو کسی تاریک گلی میں لے گیا ہے کسی بھی وجہ سے، کوئی دھوکہ دے کے یا کوئی چیٹنگ کر کے، تو وہاں پہ
جا کے اس نے اس سے جو اس کی بلونگنگز ہیں جیسے گھڑی ہے یا نقدی وغیرہ ہے وہ اس سے چھین لی ہے. دیٹ از کالڈ مگنگ, MUGGING. یہ رابری سے تھوڑی سی ڈفرنٹ ہے. رابری اسی کو آپ تھوڑا سا میگنیفائی کر لیں تو وہ رابری بن جاتی ہے. رابری کے لیے ایک طرح سے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ کسی کے گھر جا کے تو اسلحے کے زور پہ وہ ڈاکہ ڈالتے ہیں. تو یہ اس سے قدرے کہہ لیں کہ لینینٹ کرائم ہے, بٹ دو اٹ از لینینٹ اٹ از اے کرائم. اس کے علاوہ جو پرجری ہے ایک اور جرم ہے, پرجری PERJURY, جھوٹی گواہی دینا. کسی بھی معاشرے کے لیے اس سے بڑا المیہ اور کوئی نہیں ہے کہ جھوٹی گواہی دے کے کسی بے گناہ شخص کو, کسی معصوم شخص کو کسی ایسے جرم میں پھنسا دیا جائے کہ جو اس نے نہیں کیا. اور ترقی یافتہ ممالک میں اور اچھے جو معاشرے ہیں وہاں پہ جھوٹی گواہی کو ایک بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے. بہت سارے اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں کہ جہاں پہ کوئی امپورٹنٹ فگر ہے, اگر امپورٹنٹ فگر نہیں بھی ہے تو کسی کی دشمنی میں جھوٹی گواہی دے کے جو ایک شخص ہے جو بے گناہ ہے اسے اس مقدمے میں پھنسا دیا جاتا ہے اور الٹیمیٹلی اسے اس کی سزا مل جاتی ہے. یہ کام بھی ایک رپورٹر کا ہے کہ وہ جو کورٹس کو ڈیل کر رہا ہے. آگے ہم پڑھیں گے کہ کورٹس کی جو رپورٹنگ ہوتی ہے اس کے لیے کیا لوازمات ہوتے ہیں. تو اس میں ایک جو پرجری ہے وہ بھی ایک جرم ہے اور یہ بھی خبر کا حصہ بن سکتا ہے. لیکن پرجری کو جب آپ ایک یو میک اٹ اے پارٹ آف نیوز بلیٹن, پرجری مسٹ بی ایسوسیٹیڈ ود اے ویری پرومیننٹ کائنڈ آف فگر, کہ ایک عام سا ایک جو مقدمہ چل رہا ہے اس میں کوئی جھوٹی گواہی ہے, اس سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس میں دلچسپی نہیں رکھتے. لیکن اگر کوئی بہت بڑا معاملہ چل رہا ہے, اس میں کوئی منسٹر انوالو ہے, کوئی ایکٹر انوالو ہے, یا کوئی بھی ایسی امپورٹنٹ فگر کے جس کے بارے میں بہت زیادہ لوگ جانتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں, اور اس کا جو مقدمہ ہے اس کی کاروائی اخبارات کا حصہ بنتی جا رہی ہے یا نیوز بلیٹنز کا حصہ بن رہی ہے, اور لوگ جو ہیں اسپیشلی اس سیگمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں when they have tuned up to that very bulletin, اینڈ ریڈیو کا بلیٹن چل رہا ہے اور اسے بڑے وہ ذوق اور شوق سے سن رہے ہیں, تو وہ ایک چونکہ امپورٹنٹ فگر ہے اس لیے اس سلسلے میں جتنے بھی ڈیٹیلز ہوں گی وہ لوگ بڑے شوق سے سنیں گے. اور ایک رپورٹر کا یہ فرض ہے کہ جتنی بھی ایون مائنیوٹ ڈیٹیلز جو ہیں وہ اس کا حصہ بنے اس خبر کا. اس کے علاوہ ایک بہت عام جو قسم ہے جرم کی ہمارے معاشرے میں عام طور پہ پایا جاتا ہے اور ویسٹرن کنٹریز میں بھی ہے, دیٹ از برائبری, رشوت دینا. BRIBERY, رشوت دینا کسی کو اپنا کوئی جائز یا ناجائز کام نکلوانے کے لیے وہ برائبری ہے, اور اگر پتہ چل جائے تو خبروں کا حصہ بن جاتا ہے. اور یہ بھی جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتاتا چلا رہا ہوں کہ جتنی زیادہ امپورٹنٹ فگر ہوگی اتنی ہی زیادہ بڑی خبر ہوگی اور لوگ اتنا ہی زیادہ ذوق اور شوق سے اس کے بارے میں سنیں گے. وہ یہ ہے کہ اس میں بھی وہی اصول لاگو ہوتا ہے کہ اگر برائبری جو ہے اس کا مرتکب وہ شخص ہوا ہے کہ جو بہت امپورٹنٹ فگر ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی, کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے, اس نے ایک بہت بڑے پیمانے کے اوپر اس نے برائبری کی ہے, اسے بہت زیادہ رشوت دی گئی ہے کوئی کانٹریکٹ حاصل کرنے کے لیے یا کسی بھی حوالے سے کوئی بھی کسی نے بینیفٹ حاصل کیا ہے اور اس کے عوض اس نے اس افسر کو رشوت دی ہے, تو جتنا بڑا افسر ہوگا اور جتنی بڑی اماؤنٹ ہوگی اس رشوت کی اتنی ہی بڑی خبر ہوگی اور اتنی ہی زیادہ اس میں لوگوں کے لیے دلچسپی کا ایک عنصر ہوگا. برائبری از اے کرائم اینڈ دس از دا ڈیوٹی آف دی رپورٹر ٹو کور دیٹ کائنڈ آف اسٹوری. اس کے علاوہ دا ویری نیکسٹ از کنٹیمپٹ آف کورٹ, عدالت کی کسی بھی حوالے سے انسلٹ کر دینا. عدالت نے معزز جج نے کوئی فیصلہ دیا ہے اور اس فیصلے کے لیے اس نے رپورٹر جو ہے اس نے رپورٹنگ کی ہے اس فیصلے کی اور اس نے اسے اخبار میں دیا ہے یا نیوز پیپر میں دیا ہے, لیکن اس نے کرٹیسائز کیا ہے, دیٹ از کالڈ کنٹیمپٹ آف کورٹ. اس کے علاوہ ایک بہت امپورٹنٹ جرم ہے کانسپریسی جتنے بڑے لیول پہ ہوگی اتنی ہی بڑی زیادہ خبر ہوگی. کانسپریسی سازش کو کہتے ہیں, سازش ہوتی ہے کسی بھی شخص کے خلاف, اسے جس طرح کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ کسی جرم میں اسے
پھنسایا جاتا ہے, کوئی ایسا جرم کہ جو اس نے نہیں کیا, کوئی ایسی سازش تیار کی جاتی ہے کہ جس میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ شخص جو ہے جو بظاہراً اس جرم کا حصہ نظر آ رہا ہے لیکن ایکچولی ہی از ناٹ اے پارٹ آف دیٹ ویری کرائم. کانسپریسیز کئی طرح کی ہو سکتی ہیں, گورنمنٹس بنانے کے لیے بھی ہو سکتی ہیں, گورنمنٹس ختم کرنے کے لیے بھی کانسپریسی ہو سکتی ہے, کسی شخص کو اس کے عہدے سے ہٹانے کے لیے بھی کانسپریسی ہو سکتی ہے, کسی شخص کو قتل کرنے کے لیے بھی کانسپریسی ہو سکتی ہے. تو یہ جتنی بھی اقسام ہیں, اگین دا سیم رول وڈ اپلائی ہیئر کہ جتنی بڑی شخصیت ہوگی اتنی ہی بڑی اس کے بارے میں خبر بنے گی کانسپریسی کے حوالے سے بھی. اس کے علاوہ نیکسٹ از گیمبلنگ. ان سرٹن سوسائٹیز اینڈ سرٹن کنٹریز گیمبلنگ از ناٹ اے کرائم, بلکہ گیمبلنگ جو ہے ان کے کلچر کا حصہ ہے. گیمبلنگ جسے آپ قمار بازی کہتے ہیں, آپ جوا کہتے ہیں, وہ بہت سارے ممالک جو ہیں جو اسلامی ممالک نہیں ہیں وہاں پہ ان کے کلچر کا حصہ ہے, وہاں پہ ان کی جو ڈیلی کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کا بہت ایک اہم حصہ ہے. لیکن چونکہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اس لیے یہاں پہ گیمبلنگ کے اوپر پابندی ہے اور باقاعدہ یہ جرم کے زمرے میں آتا ہے اور اس کے اوپر دفعہ لگتی ہے, اور جو لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں, جو انوالو ہوتے ہیں, وہ باقاعدہ ان کے اوپر مقدمہ چلایا جاتا ہے اور الٹیمیٹلی انہیں سزا ہوتی ہے. تو اس حوالے سے بھی جو خبریں ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں, نیوز بلیٹن کا حصہ بنتی ہیں. اور دوبارہ پھر میں وہی بات کروں گا کہ ہمارے ملک کی کوئی امپورٹنٹ شخصیت ہے اور وہ کسی بیرون ملک گئی ہے اور وہاں پہ جا کر کے اس نے گیمبلنگ کی ہے, اگرچہ وہاں پہ تو اجازت ہے اس چیز کی, لیکن بینگ اے مسلم اس کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ گیمبلنگ میں حصہ لیں, تو اس کی بھی خبر لگ جاتی ہے یہاں پہ نیوز پیپرز میں یا نیوز بلیٹن کا حصہ بن سکتی ہے. اس کے علاوہ ڈرگز جو ہیں, نشہ آور ادویات یا جو منشیات ہوتی ہیں, اس کے حوالے سے اس میں دو طرح کی ہوتی ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ نشہ کرتا ہے, جتنا زیادہ بڑا شخص ہوگا, جتنی زیادہ امپورٹنٹ فگر ہوگی, اگر وہ نشہ کرتی ہے کسی بھی قسم کا, شراب نوشی ہے یا کوئی اور طرح کے کئی اور طرح کے نشے ہیں, تو جتنی زیادہ امپورٹنٹ فگر ہوگی اتنی زیادہ خبر لگے گی. اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ سمگلنگ میں آتا ہے کہ جو ڈرگز ہیں, ہیروئن ہے یا کوکین ہے یا چرس ہے, وہ پکڑی گئی ہے, کچھ لوگ جو تھے وہ سمگل کر رہے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ, تو اس کی خبر لگے گی کہ جو اینٹی نارکوٹکس والے ہیں انہوں نے ایک بہت بڑی کنسائنمنٹ پکڑی ہے, یا انہوں نے ایک بہت بڑی مقدار میں انہوں نے کسی شخص سے یا کسی گروہ سے انہوں نے برآمد کی ہے کسی بھی طرح کی منشیات. اس کے علاوہ اسمگلنگ از اے کرائم. اسمگلنگ میں صرف منشیات نہیں آتی بلکہ اسمگلنگ میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. اسلحہ سمگل ہوتا ہے, اس کے علاوہ جانور سمگل ہوتے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک, اس کے علاوہ بہت ساری کاسمیٹکس کی چیزیں سمگل ہوتی ہیں, الیکٹرانکس سمگل ہوتی ہیں, اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سمگلنگ کا حصہ بنتی ہیں. تو اس حوالے سے جو بھی خبر ہوگی وہ جو ایک متعلقہ بیٹ ہے, جو رپورٹر ہے اسے کور کر رہا ہے, اس بیٹ کو وہ خبر ایک بنائے گا اور اسے نیوز بلیٹن کا حصہ بنا دیا جائے گا. اس کے علاوہ ایک اور قسم ہے جرم کی, دیٹ از ویری امپورٹنٹ, دیٹ از کالڈ ہولیگنزم, کہ ہنڈا گردی ہو رہی ہے. ایک معاشرہ جو ہے وہ بڑا پیسفلی اپنی روٹین میں مصروف ہے, اور وہاں پہ چند عناصر ایسے ہیں کہ جو رائٹس کرتے ہیں, دنگا کرتے ہیں, فساد کرتے ہیں, وجوہات جو بھی ہوں, توڑ پھوڑ کرتے ہیں, جلا گھراؤ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, تو اس کو بھی خبر کا حصہ بنایا جائے گا. رپورٹر کا جو کام ہے اس میں وہ یہ ہے کہ وہ دنگے کی جگہ پہ جائے جہاں پہ فساد ہو رہا ہے یا جلاؤ یا گھیراؤ کی کیفیت پیدا کی گئی ہے, وہاں پہ جائے اور جو متعلقہ افراد ہیں ان سے وہ پوچھنے کی کوشش کرے, یا وہاں پہ جو وٹنسز ہیں, آئی وٹنسز, ان سے وہ پوچھے کہ کیا وجوہات تھیں کہ یہاں پہ کس وجہ سے دنگا ہوا, کس وجہ سے فساد ہوا, اور لامحالہ وہاں پہ پولیس بھی آئے گی. پھر پولیس کا جو ایک موقف ہے وہ بھی ریکارڈ کیا جائے گا اور اسے بھی اس نیوز بلیٹن کا حصہ بنایا جائے گا. دنگا اور فساد کے علاوہ معاشرے کا ایک بہت بھیانک اور بہت زیادہ, if I say that this is the most gruesome kind of crime in any society, the most heinous crime of any society, that is rape, کہ ریپ کیا جاتا ہے کسی کو, زبردستی کسی کے ساتھ کی جاتی ہے. یہ ایک بہت بڑا جرم ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کا. اس کے جو رپورٹنگ ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ جو لوگ ہیں دوسرے انہیں عبرت حاصل ہو,
خاص کر کے جب جو مجرم پکڑے جا چکے ہیں, جو ریپسٹ ہے وہ پکڑا جا چکا ہے یا پکڑے جا چکے ہیں اور عدالت ان کے خلاف کوئی سزا سنا چکی ہے, تو پھر اس کی جو رپورٹنگ ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ریپ کی خبر کی رپورٹنگ جو ہے یہ بہت زیادہ سینسٹیو ہے. جب رپورٹنگ ہم ان ڈیٹیل پڑھیں گے تو اس میں ان سینسٹیوٹیز کا ذکر بھی کیا جائے گا. بٹ رائٹ ناؤ ون تھنگ دیٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو مینشن ہیئر اینڈ وڈ بی مینشنڈ اگین لیٹر آن, اینڈ دیز تھنگز وڈ بی امپرنٹڈ ان یور مائنڈ. جو ریپیٹ کرنا ہوتا ہے چیز کا, اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ذہن کا اور آپ کی یادداشت کا حصہ بنتی چلی جائیں. تو جو میں ذکر کر رہا تھا کہ ریپ کی خبر جب آپ نے رپورٹ کرنی ہے تو اس میں بہت زیادہ جو ایک سینسٹیو چیز ہے جس کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جو ریپ کا شکار ہوئی ہے خاتون, اس کا نام نہیں دینا آپ نے, اس کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ رپورٹنگ کا حصہ نہیں ہونی چاہیے. اس کی جو فیملی ہے وہ کوشش کریں کہ وہ اس کا حصہ نہ ہو. obviously جس علاقے میں یا جس وسینٹی میں یہ ایک جرم ہوا ہے وہاں کے لوگ تو اس کے بارے میں یقیناً جانتے ہوں گے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس خبر کو اتنا پبلک کر دیا جائے کہ پورا ملک جو ہے یا پورا جو ایک معاشرہ ہے وہ اس لڑکی کے بارے میں جانے. ہمارا معاشرہ بھی اتنا زیادہ ترقی یافتہ نہیں ہوا کہ جہاں پہ ایسی خواتین کے ساتھ صحیح معنوں میں ہمدردی کی جا سکے. تو بہت زیادہ سینسٹیو چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ نے اس ریپ کی خبر کی رپورٹنگ کرنی ہے اس میں جو متاثرہ خاتون ہے, جو وکٹم ہے, اس کا نام مینشن نہیں کرنا. دس از ویری امپورٹنٹ. اور اس کے علاوہ یہ جتنی بھی ہم نے جرائم کی خبریں پڑھی ہیں انکلوڈنگ ریپ دی ٹائپ آف کرائم, ان ساری کی جو رپورٹنگ ہے اس میں کیا کیا چیزیں انوالو ہوتی ہیں اور ایک رپورٹر کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, وہ انشاءاللہ جب ہم رپورٹنگ کا سیکشن پڑھیں گے تو اس میں آپ کو ان ڈیٹیل پتا چل جائے گا. سمپل ٹائپس ہم پڑھ رہے ہیں خبروں کی. کرائمز ہم ڈسکس کر چکے ہیں. دا نیکسٹ ٹرن از آف ویدر. موسم کے بارے میں جو خبریں ہیں ان کے لیے بھی ایک مخصوص قسم کی مہارت چاہیے, ایک مخصوص قسم کی اسکل چاہیے, اینڈ اٹ نیڈس اے کائنڈ آف ایکسپرٹیز آف دی رپورٹر. اس میں چند چیزیں ہیں کہ جو بہت سامنے کی ہیں, بہت کامن ہیں, اور ایک رپورٹر کو ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے اور ان چیزوں کے بارے میں جاننا ہے. سب سے پہلے تو سورس ہے میٹ آفس. ایک ایسا سورس ہے کہ جہاں سے آپ کو پتا چل سکتا ہے کہ ویدر جو ہے آئندہ کیسا ہوگا, اس کی کنڈیشن کیا ہوگی. اس کے علاوہ جو چیز آپ نے دینی ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش ہوگی یا نہیں ہوگی, موسم ابر آلود ہوگا یا سورج نکلے گا, گرمی ہوگی, اگر گرمی ہوگی تو وہ کس درجے تک ہوگی. اس کے علاوہ جو ٹیمپریچر ہے, لوئسٹ ٹیمپریچر اینڈ ہائیسٹ ٹیمپریچر, دس از ویری مچ امپورٹنٹ ٹو نوٹ دیٹ اینڈ ٹو میک اٹ اے پارٹ آف دیٹ ویری نیوز بلیٹن. اس کے علاوہ جو ہیومیڈیٹی ہے, ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے, یہ بھی جو ویدر کی خبر ہے اس میں اس کو کور کرتے ہوئے آپ نے پتا کرنا ہے میٹ آفس سے. اس کے علاوہ جو بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ونڈ ویلوسٹی ہے. اگر کسی علاقے میں کوئی آندھی آ گئی ہے یا کوئی طوفان آیا ہے تو اس سلسلے میں جو ہوا کی جو ویلوسٹی تھی اس کو کور کرنا بہت ضروری ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ آندھی آتی ہے اور بہت شدید آندھی آتی ہے, اتنی شدید کہ جو درخت ہیں وہ اپنی جڑوں سے اکھڑ جاتے ہیں, اور جو پولز ہوتے ہیں بجلی کے یا ٹیلی فون کے وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں, مکانات جو بوسیدہ اور پرانے ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں. تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ رات جو آندھی آئی جس نے اتنا زیادہ طوفان آیا رات کو اور اتنی زیادہ تباہی مچائی, اس کی ویلوسٹی کیا تھی, سپیڈ کیا تھی اس کی. اس کے علاوہ جو ایک رپورٹر ہے جو ویدر کور کر رہا ہے اسے یہ بھی پتا کرنا ہے کہ اگر کوئی فلڈ آیا ہے, کوئی سیلاب آیا ہے, تو وہ جو سیلاب ہے اس کی شدت کیا ہے. یہ جاننا جو ہے یہ بڑا ضروری ہے کہ کس رفتار کے ساتھ جو سیلاب کا ریلا ہے وہ گزر رہا ہے, اور جو بڑا ریلا ہے وہ اس وقت کہاں پہ ہے, اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران وہ کہاں پہ ہوگا, اور کتنی دیر کے بعد سیلاب کا جو ریلا ہے وہ گزر جائے گا. اس کے علاوہ
جو فور کاسٹ ہے ویدر کی یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جس طرح کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم جو ہے وہ کیسا رہے گا. اس کے علاوہ ویدر فور کاسٹ ایک بہت اہم رول پلے کرتی ہے کراپس کے لیے بھی, کہ کوئی ایسی فصل ہے کہ جس کے لیے بارش کی زیادہ ضرورت نہیں ہے, لیکن ویدر فور کاسٹ جو ہے کسی نے جو کاشتکار ہے انہوں نے ریڈیو کے اوپر سنی ہے اور انہیں پتا چلا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بہت شدید بارش آنے والی ہے, تو وہ اس حوالے سے اپنی جو فصل ہے اس کا انتظام کر لیں گے. یا کچھ ایسے علاقے ہیں جو بارانی ہیں, جو صرف اور صرف بارش کی وجہ سے اور بارش کے ذریعے سے وہ سیراب ہوتے ہیں, تو وہاں پہ بہت ساری فصلیں اگر ایسی ہیں کہ یا کوئی بھی فصل ایسی ہے کہ جسے بارش کی ضرورت ہے, تو وہ جو ویدر فور کاسٹ ہے اس کے اوپر وہ ڈپینڈ کریں گے اور انہیں پتا چلے گا کہ آئندہ 24 گھنٹے میں بارش ہونے والی ہے, تو وہ جلدی سے اس کی جو لاب ہے یا جو اس کا جو بیج ہے اس فصل کا وہ لگا لیں گے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ ویدر کی جو ایک سٹوری ہے, ایک ٹائپ ہے خبر کی, نیوز کی جو ٹائپ ہے اس کا حصہ ہیں, اور ان ساری چیزوں کے بارے میں ایک جو رپورٹر ہے اسے بہت زیادہ کانشیس رہنا پڑتا ہے اور رہنا چاہیے. Like all these things, this is reporter's duty to cover and to inquire about each and everything regarding weather and afterwards make it a part of that very news bulletin. اس کے بعد جو اہم خبر ہے, جو قسم ہے اور اسپیشلی مسلم ممالک میں, وہ ہے لیونر منتھس, جو قمری مہینے ہیں ان کا حساب کتاب جو ہے اس کے بارے میں خبر جو ہے اس کا دیا جانا بہت ضروری ہے. کیونکہ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے تقریباً سبھی تہوار جو ہیں وہ قمری مہینوں کے حساب سے ہوتے ہیں. اگر عید الفطر ہے تو وہ قمری مہینے کے حساب سے ہوگی, یکم شوال کو جس طرح سبھی جانتے ہیں. عید الضحیٰ جو ہے وہ قمری مہینے کے حساب سے ہوتی ہے 10 ذی الحج کو. حج جو ہے ایک بہت بڑا کانگریگیشن ہے, بلکہ دنیا کا سب سے بڑا مذہبی اجتماع جو ہے وہ مسلمانوں کا ہے اور وہ حج ہے. اور حج کس تاریخ کو ہوگا یہ بھی قمری مہینوں کا جو حساب کرتے ہیں, لگاتے ہیں لوگ. رویت حلال کمیٹی, جس طرح کہ پاکستان میں ایک کمیٹی ہے کہ جو اس چیز کو دیکھتی ہے کہ چاند نکلا ہے یا نہیں نکلا, تو اس حوالے سے جتنی بھی خبریں ہیں وہ حاصل کرنا اور انہیں نیوز بلیٹن کا حصہ بنانا یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا, اس سلسلے میں جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر رویت حلال کمیٹی کا اجلاس بیٹھا ہوا ہے, ان کی میٹنگ ہو رہی ہے اور بہت امپورٹنٹ اوکیزن ہے, اور عید الفطر لائک دس از ویری امپورٹنٹ فیسٹیول ان مسلم سوسائٹی, جو عید الفطر ہے بہت بڑا تہوار ہے, تو اس حوالے سے جو کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے اس کے بارے میں سبھی تفصیلات کے اس کمیٹی کے ممبرز کون کون سے ہیں, ان کے جو ایک سٹیٹس ہے معاشرے میں وہ کیا ہے. لائک یقیناً سبھی جو علماء کرام ہوتے ہیں ان کے اپنی ایک انفرادی حیثیت بھی ہوتی ہے, کسی ادارے سے وہ وابستہ ہوتے ہیں یا کسی یونیورسٹی سے, تو اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. پھر جو اس کو پریزائڈ کر رہا ہے اس کمیٹی کو, اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے اور اسے لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ وہ جو اجلاس ہو رہا ہے اس کی ٹائمنگ کیا ہے, کتنے بجے وہ اجلاس ہوا, کتنے بجے تک ان کی باہمی مشاورت ہوتی رہی. اس کے علاوہ جو ملک کے مختلف جگہوں پہ جو سب کمیٹیز ہوتی ہیں جہاں سے شہادتیں حاصل کی جاتی ہیں کہ آیا ملک کے مختلف حصوں میں چاند نظر آیا ہے یا نہیں نظر آیا, اس حوالے سے کہ کہاں کہاں پہ سب کمیٹیز بیٹھی ہوئی ہیں ملک کے مختلف حصوں میں, ان کے بارے میں جاننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ جو اناؤنسمنٹ ہے, کتنے بجے اناؤنسمنٹ ہوئی ہے چاند کے بارے میں, وہ جاننا بہت ضروری ہے. اور الٹیمیٹلی جو اس کے امیڈیٹ آفٹر دیٹ ویری میٹنگ جس میں اناؤنسمنٹ ہوئی ہے, اس کے بعد جو بلیٹن ہوگا اس کا وہ ایک حصہ ہوگا کہ آیا کل عید الفطر ہے یا نہیں ہے. لیونر منتھس جو ہیں ان کا بتانا بہت ضروری ہے, جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسپیشلی ان مسلم سوسائٹیز اینڈ مسلم کنٹریز. So, dear students, this is the end of the types of news, and that is simple news that we were discussing. This is the end of the simple news as a type of news stories. چھوٹا سا ایک ریکیپ لے لیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہم نے اس میں سب سے پہلے النس کی خبریں پڑھی, ان کے لوازمات پڑھے, اور ایک جو رپورٹر ہے اس کو کن چیزوں کا پتا ہونا چاہیے اور کن چیزوں کو اسے جاننا چاہیے وہ ہم نے پڑھا.
دوسرے نمبر کے اوپر ہم نے ڈیتھس کی جو خبریں ہیں وہ ہم نے دیکھی کہ جو ڈیتھ کی خبر ہے کسی کی، اس سلسلے میں ایک جو رپورٹر ہے اسے کن چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے، اور وہ جو ایک ڈیتھ سٹوری ہے اس کا حصہ بننا چاہیے. اس کے علاوہ آفٹر ورڈز وی اسٹڈیڈ فیونرل، کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کا جو جنازہ ہے اس کے کیا لوازمات ہیں ایک رپورٹر کے لیے، اس میں کون سی چیزیں ہیں جو اس نے کور کرنی ہیں اور نوٹ کرنی ہیں اور نیوز بلیٹن کا حصہ بنانا ہے. اس کے علاوہ ہم نے فائرز اینڈ ایکسیڈنٹس کے بارے میں پڑھا کہ اگر کہیں پہ آگ لگ جاتی ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس سلسلے میں جو ایک رپورٹر ہے اسے کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے اپنی خبر کی تیاری کرتے وقت. اس کے علاوہ ہم نے کرائمز کے بارے میں پڑھا اور کرائمز کی جو ڈفرنٹ پاسبل فارمز ہیں ان کے بارے میں وی وینٹ ان ڈیٹیل، اور سبھی کے بارے میں نے آپ کو بتایا. اس کے علاوہ بھی یقیناً بہت سارے کرائمز دنیا میں ہو رہے ہیں، بٹ جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں آئی ہیو ٹرائیڈ ٹو ٹچ اپون دوز ویری ٹائپس آف کرائم. اس کے علاوہ ہم نے اس میں ویدر کے بارے میں پڑھا کہ جو ایک موسم کی جو خبریں ہیں اس کے سلسلے میں رپورٹر کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ ہم نے لیونر منتھس کے بارے میں پڑھا کہ جو قمری مہینے ہیں ان کا کیا ایک مسلم معاشرے میں ان کی کیا حیثیت ہے، ان کی کتنی ایک کہہ لیں کہ اہمیت ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں ہم سمپل نیوز میں ڈسکس کر چکے ہیں. دا نیکسٹ ٹائپ آف نیوز دیٹ از کمپلیکس نیوز اسٹوری. کمپلیکس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی خبر کہ جس کے لیے رپورٹر کو بہت زیادہ نالج کی ضرورت ہے. اب تک ہم جتنی بھی ٹائپس پڑھ کے آئے ہیں اس میں رپورٹر جو ہے اس نے سمپل اس جگہ پہ جانا ہے جہاں پہ واقعہ رونما ہوا ہے، اور جتنی بھی وہاں پہ شہادتیں اسے میسر ہیں، جتنے بھی اسے وہاں پہ فیکٹس اینڈ فگرز میسر ہیں، جتنے بیانات وہ وہاں پہ ریکارڈ کر سکتا ہے وہ وہاں پہ ریکارڈ کرے گا اور سمپل اسے ایک سٹوری کی شکل دے گا. سٹوری جس طرح کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نیوز آئٹم کو کہتے ہیں، اسے ایک سٹوری کی شکل دے گا اور اسے وہ ایڈیٹر کے حوالے کر دے گا، اور اس کے بعد ایڈیٹر کا جو کام ہے وہ بھی یقیناً ہم پڑھیں گے ان فیوچر. جو کمپلیکس ہے یہ اس کے نام سے ظاہر ہے. کمپلیکس مینس سم تھنگ دیٹ از ناٹ ایزی. کوئی ایسی چیز کہ جو ایزی نہیں ہے، جو آسان نہیں ہے، جو سادہ نہیں ہے، اسے ہم کمپلیکس کہتے ہیں. اور کمپلیکس سٹوریز کو کور کرتے ہوئے جو ایک رپورٹر ہے اس کے پاس کوئی اسپیشل قسم کا نالج ہونا بہت ضروری ہے. ان میں ایسی سٹوریز ہیں کہ جس میں ایکسپلینیشن درکار ہے، وضاحت چاہیے. کوئی ایسا واقعہ رونما ہو گیا ہے یا کوئی ایسی بیٹ ہے معاشرے کا، کوئی ایسا حصہ ہے کہ اس کی خبر کور کرتے ہوئے ایک جو رپورٹر ہے اسے اس مخصوص بیٹ کے بارے میں یا مخصوص ایریا آف کلچر کے بارے میں، مخصوص ایریا آف سوسائٹی کے بارے میں اسے اس کا جو ایک مخصوص نالج ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ یہ ایسی خبریں ہوتی ہیں کہ جس میں اسپیشل قسم کی ووکیبلری جو ہے وہ انوالو ہوتی ہے. جارگنز جسے ہم کہتے ہیں JARGONS. جارگن از اے کائنڈ آف ٹرم. وہ والی یہ ٹرم ہے کہ جس میں وہ والی ووکیبلری ڈسکس کی جاتی ہے کہ جو عام فہم نہیں ہے. دیٹ از ناٹ اے پارٹ آف کولوکویل لینگویج. روزمرہ کی جو لینگویج ہے اس کا وہ حصہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک اسپیشل ٹرم ہے. میڈیکل کی ٹرم ہو سکتی ہے، کامرس کی ٹرم ہو سکتی ہے، گیمز کے حوالے سے کوئی ٹرم ہو سکتی ہے جس کا عام لوگوں کو نالج نہیں ہے، بلکہ جو اس کام سے وابستہ لوگ ہیں صرف وہی جانتے ہیں کہ اس مخصوص ٹرم کا یا اس مخصوص لفظ کا مطلب کیا ہے. تو رپورٹر کو اس سلسلے میں بہت زیادہ نالج کی ضرورت ہے کہ یہ جو وہ ایک خبر کور کر رہا ہے اس میں جو ایک مخصوص لفظ استعمال کیا گیا ہے چونکہ وہ عام فہم نہیں ہے، یہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس کو عام فہم بنائے. اس کے علاوہ ایک جو رپورٹر ہے اسے اس مخصوص جو ایریا ہے جسے وہ کور کر رہا ہے اس کے بارے میں اس کا نالج ہونا بہت ضروری ہے. جو ڈیٹیلز ہیں وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے.
لیکن جو ایک اہم چیزیں ہیں, جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں اور جو جنرل چیزیں ہیں وہ میں آپ کو ڈسکس کرتا چلا جاؤں کہ جس طرح کورٹ کی خبریں ہیں, عدالت کے حوالے سے خبریں ہیں, اس میں عدالت کی ایک مخصوص لینگویج ہے, ججز کی اور جو وکلاء ہیں جو وہاں پہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں اپنے اپنے کلائنٹس کو, ان کی ایک مخصوص لینگویج ہے. اس مخصوص لینگویج کے بارے میں جو رپورٹر اسے کور کر رہا ہے اسے اس کا جو کما حقو ہو, اس کا جو ایک فہم ہے, جو اس کا ادراک ہے, جو اس کی سینس ہے, اس رپورٹر کو ہونی چاہیے. اس کے علاوہ کامرس کی خبریں ہیں جو آپ پڑھتے ہیں, کامرس کا باقاعدہ ایک نیوز پیپر میں پیج ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو بلیٹن ہے, ریڈیو کا جو نیوز بلیٹن ہے, اس میں کامرس کا باقاعدہ ایک سیگمنٹ ہے کہ جس میں آپ خبریں پڑھتے ہیں معیشت کے حوالے سے. تو اکنامکس اٹ سیلف از اے ویری بگ سبجیکٹ, اور اکنامکس کی جو ٹرمز ہیں, جو ایک مخصوص اس کی جو جارگنز ہیں, اس کی جو مخصوص ووکیبلری ہے, اس کے بارے میں رپورٹر کو پتا چلنا چاہیے. وہ جو ووکیبلری ہے وہ ایک عام شخص کے لیے قابل فہم نہیں ہے, رپورٹر نے کوشش کرنی ہے کہ وہ اس کو عام فہم بنائے. اس کے علاوہ آرٹ اینڈ کلچر کے حوالے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں عام لوگوں کو نہیں پتا, اسپیشلی جو اسکلپچرنگ ہے, جو مجسمہ سازی ہے, اس کے حوالے سے, یا اس کے علاوہ جو پینٹنگ ہے اس کے حوالے سے مخصوص ٹرمز ہیں. اس کے علاوہ ڈفرینٹ اسکولز آف تھاٹ ہیں آرٹ کے حوالے سے, ان کے بارے میں پتا ہونا چاہیے ایک رپورٹر کو, اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں. اس کے علاوہ اور گورنمنٹ کے حوالے سے خبریں آتی ہیں کہ ہاؤ مینی ٹائپس آف گورنمنٹس آر دیر ان دا ورلڈ, دنیا میں کتنی قسم کی جو حکومتیں ہیں, جو فارمز آف گورنمنٹ ہے یا موڈ آف گورنمنٹ ہے وہ کتنی ہیں, ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, وہ کہاں سے شروع ہوئی اور اس وقت دنیا میں کہاں کہاں پہ وہ رائج ہیں. اس کے علاوہ آپ پارلیمنٹ کی خبر کور کر رہے ہیں بینگ اے رپورٹر, تو پارلیمنٹ کی جو لینگویج ہے جو وہاں پہ استعمال کی جاتی ہے کہ جو ایک وقفہ التوا ہے, کیا ہوتا ہے وقفہ سوالات جو ہے وہ آپ کسے کہتے ہیں, لائک یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک رپورٹر کو پتا ہونی چاہیے اور یہ اس کے ایک نالج کا حصہ ہونی چاہیے. جب تک یہ ساری چیزیں اس کے نالج کا حصہ نہیں ہوں گی, unless and until he has got a detailed knowledge about the very subject or about the very genre or about the very format or about the very area of the society, he is unable to report about that very beat. ان چیزوں کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. So, dear students, this is all for today and a quick recap of what we have studied today. آج ہم نے simple news جو ہیں وہ پڑھی ہیں. simple news as a type of news. اس میں ہم نے کرائمز کا جو پچھلی دفعہ کا رہ گیا تھا, اس میں باقی جو ٹائپس آف کرائمس تھی وہ آج ہم نے ڈسکس کی ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ویدر کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ ویدر جو ہے اس کو کور کرتے ہوئے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہم نے لیونر منتھس کے بارے میں پڑھا ہے کہ جو لیونر منتھس ہیں ان کو کور کرتے ہوئے یا ان کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہوئے ان کی خبر بناتے ہوئے ایک رپورٹر کو کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہم نے جو نیکسٹ ہے کمپلیکس نیوز اسٹوریز ہیں ان کو وی ہیو جسٹ ٹچڈ اپون, اینڈ ان فیوچر ان دا نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ وی وڈ اسٹڈی ان ڈیٹیل. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.